اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم، سورۃ الفاتحہ کے درس کے سلسلہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ خداوند قدوس نے قرآن مقدس کی ہر صورت میں مرکزی مسئلہ بیان فرمایا ہے، اس صورت کا مرکزی مضمون بیان فرمایا ہے جسے کہا جاتا ہے دعوی صورت کا دعویٰ۔ پھر اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کئی اقسام کے دلائل اس صورت میں بیان ہوتے ہیں۔ وہ دلائل اسی دعویٰ کے ارد گرد گویا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اسی کو بار بار ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان دلائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ مقصد اس دعوے کا ثبوت ہوتا ہے۔ دعویٰ تب ہی ثابت ہوتا ہے کہ جب دلائل اور گواہ مضبوط ہوں۔ کوئی دعویٰ بغیر گواہوں کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دلائل بھی کیا ہوتے ہیں؟ گویا یہ خدائی گواہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے دعویٰ پر بطور شاہد کے، بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ایک دعویٰ بیان ہوا ہے، الحمدللہ، کہ خالقیت والی صفت، ساری کائنات کو وجود دینے والی صفت، یہ صرف کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لائق۔ اکیلا خالق ہے وہ ساری کائنات کا۔ یا اللہ اس پر دلیل فرمایا، 3 دلائل ہیں۔ نمبر 1 دلیل ربوبیت رب العالمین، نمبر 2 دلیل رحمت الرحمن الرحیم، نمبر 3 دلیل عدالت مالک یوم الدین۔ یہ 3 دلائل بیان فرمائے اور دعویٰ ثابت ہو گیا کہ جب ہر ایک کا پالنے والا صرف اللہ ہے تو وجود دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا؟ سمجھ آ گیا جی؟ تو ہم پہلی دلیل کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس دلیل ربوبیت کو 925 مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ کتنے جی؟ آپ ذرا سوچیں، کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی مضبوط دلیل ہے، کتنی محکم دلیل ہے، کتنی نکھری ہوئی اور صاف ستھری اور عام فہم دلیل ہوگی جس کو اللہ رب العزت نے 925 مرتبہ قرآن مقدس میں بار بار ذکر کیا ہے۔ وہ کتنی عام فہم سی دلیل ہوگی۔ یعنی کوئی بھی دعویٰ سمجھانا ہو تو دلیل جب رب میں ہوں، یعنی جب تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں تو بتاؤ سجدوں کے لائق کوئی اور ہوگا؟
جب تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا رب میں ہوں تو بتاؤ اولادیں کوئی اور دینے والا ہوگا؟ جب تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں تو بتاؤ عزت کسی اور در سے ملے گی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ربوبیت ہے جو عام فہم ہے ہر دعویٰ پر، عام فہم، بالکل سیدھی اور سادی سی دلیل۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا قرآن مقدس سے کہ جب ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ہمارے جسم نہیں بنے تھے اور روحیں پیدا ہو چکی تھیں، عالم ارواح میں تمام روحیں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ یہ دنیا میں جن لوگوں کی آپس میں جان پہچان ہوتی ہے، یہ عالم ارواح میں ان کی روحیں ایک ساتھ رہ چکی ہیں، وہاں ان کی آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی۔ اور جو دنیا میں ایک دوسرے سے انجان ہوتے ہیں، عالم ارواح میں ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، ایک ساتھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع انسانیت کا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح تک، ساری روحیں نسمہ کی شکل میں وہاں موجود رہیں۔ جن لوگوں کا آپس میں تعلق ہے، آج ہم آپس میں ملتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، تو یہ ہمارا آج کا تعلق نہیں ہے، ہم عالم ارواح میں ایک دوسرے سے شناسا ہو چکے ہیں۔ یہ شناسائی بہت پرانی ہے۔ اللہ کرے یہ جنت میں بھی ایسے ہی ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ ہاں، اللہ یہ شناسائیاں ہمیشہ برقرار رکھے۔ تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ساری روحوں سے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب کا معنی اور فارسی میں اس کا معنی داتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب مزہ آ رہا ہے مجھے بھی، آپ کو سبق یاد ہو رہا ہے۔ الست بربکم، گویا میرے رب نے یہ فرمایا تھا، کیا میں تمہارا داتا نہیں ہوں؟ داتا وہ ہے جو سب کچھ دیتا ہے، اور جو دے کچھ نہیں سکتا وہ داتا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں سب کچھ دیتا نہیں ہوں؟ رب نہیں ہوں تمہارا؟ چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی ضرورت تک میں تمہاری پوری نہیں کروں گا؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے کیا کہا تھا، کیوں نہیں ہمارے مولا، آپ کے سوا ہم کسی اور کو داتا ماننے کے لیے تیار۔ وہاں یہ وعدہ کر کے آئے تھے، دنیا میں آئے تو ہر قبر والے کو داتا بنا لیا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر انسان دنیا میں آئے، اب اس سبق کا ربط سمجھیے گا، پھر دنیا میں آئے، یکے بعد دیگرے آتے گئے، آہستہ آہستہ دنیا سے ہدایت کم ہونے لگی اور کفر آنے لگا، اللہ کی بغاوت عام ہونے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے 1000 سال بعد دنیا میں کفر شروع ہوا ہے۔ گویا اللہ کی توحید کی عمر زیادہ ہے، کفر کی عمر کم ہے۔ 1000 برس آدم علیہ السلام کو گزر چکے تھے دنیا سے گئے ہوئے، بعد میں کفر شروع ہوا، اور وہ کیسے شروع ہوا انشاءاللہ کسی موقع پر بتاؤں گا، پہلے میں بتا بھی چکا ہوں غالباً کسی وقت میں۔ تو یہ کفر شروع ہوا، آہستہ آہستہ وہ جو وعدہ الست تھا، الست بربکم والا وعدہ، وہ انسان بھولنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جہاں کہا تھا نا الست بربکم، وعدہ کیا تھا مولا تیرے بنا کسی کو پالن ہار رب اور ضرورتیں پوری کرنے والا ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جب دنیا میں آئے تو پھر غیروں سے جب امیدیں لگ گئیں، غیروں سے امیدیں وابستہ ہونے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کون سے نبی بھیجے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے آ کر پھر اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کو یاد دلایا ہے، پھر وہ صفت ربوبیت کا سبق پڑھایا ہے اپنی امت کو۔ میرے سامنے یہ سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر جو ہے نا 8واں پارہ، بلکہ اس کا 9واں پارہ، یہ کیا ہے بھائی، اس کے تو ٹھیک ہے 8واں پارہ جی، صفحات آگے پیچھے جی، یہ جی آیت نمبر، یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 59 سے، اور ہمارا مقصودی جو مضمون ہے وہ آیت نمبر 61 میں ہے۔
مگر آیت نمبر 59 سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے احوال شروع ہو رہے ہیں. کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب. فقال یا قوم، آ کر فرمانے لگے اے میری برادری کے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی. یہ پہلا سبق، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. اللہ کی کیوں عبادت کرنی ہے؟ کہ اس کے سوا کوئی معبود، اور یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خطرہ ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا. اگر تم نے شرک و کفر نہ چھوڑا تو بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے. بڑا دن قیامت کا دن، ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. دنیا کے 50,000 سالوں کے بقدر قیامت کا ایک دن. پھر یوں ہی آگے زمانہ چلے گا، یوں ہی ایک ایک دن اتنا طویل ہوگا. تو فرمایا بڑے دن کے عذاب سے مجھے خوف آتا ہے تم پر. قوم نے یہ بات سنی. قال الملأ من قومی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار لوگ کہنے لگے، جاگیردار لوگ کہنے لگے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک البتہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کھلم کھلا گمراہی میں. نعوذ باللہ، گمراہ خود تھے اور گمراہی کا فتویٰ کس پہ لگا دیا؟ ہدایت کی جانب رہنمائی کرنے والے پیغمبر پہ گمراہی کا فتویٰ لگا دیا. ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، جب بھی کوئی ہادی، کوئی اللہ کی جانب بلانے والا صحیح معنوں میں اللہ کی جانب بلاتا ہے تو لوگ اسی کو وہ الزام دیتے ہیں جس الزام میں وہ خود مبتلا ہوتے ہیں، وہ الزام اسی کو دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کا جواب جی خیال کرنا، وعدہ الست یاد دلا رہے ہیں. قال یا قوم، فرمایا اے قوم کے لوگو، لیس بی ضلالہ، سبحان اللہ، لیس بی ضلالہ، مجھے تو گمراہی پہنچی ہی نہیں. مجھے گمراہ کہتے ہو؟ لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں، میرے ساتھ لیس بی ضلالہ. یہ دیکھیں نا، بھی مجھے یوں گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری. لیس بی ضلالہ، مجھ پر فتویٰ لگانے والوں، میں کون ہوں؟ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ وعدہ یاد دلایا، بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کا، رب کا. اس داتا نے مجھے تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا ہے. اس اللہ نے مجھے، رب العالمین، جس کو تم عالم ارواح میں اپنا رب مان آئے ہو، میں اسی کا فرستادہ ہوں، میں اسی کا قاصد ہوں. میں اپنی مرضی سے تمہیں یہ پیغام سناتا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رب العالمین کا تعارف کرایا ہے. اسی طرح تھوڑا سا آگے چلے، آیت نمبر 65 کے اندر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تذکرہ. پھر یوں زمانہ چلتا گیا، گمراہی بڑھتی چلی گئی. نوح علیہ السلام کی قوم ایک مرتبہ تباہ ہو چکی، پھر اس کے بعد اللہ نے جہان آباد کیا. پھر دھیرے دھیرے پھر ہدایت میں گمراہی نے اپنی جڑیں گاڑ دیں. پھر دنیا میں گمراہی پھیلنے لگی، کفر عام ہونے لگا. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. دیکھیے ان کی کیا دعوت ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو. اخاہم، ان کے بھائی، یعنی ان کے قومی بھائی. کیا معنی کیا میں نے؟ قوم عاد کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام ان کی جانب بھیجا. اب جاگ رہے ہوں تو میں ایک شبہ کا ازالہ کرتا چلوں یہاں پہ. کہتے ہیں جی دیکھو، یہ دیوبندی پیغمبر کو بھائی کہتے ہیں. کہیں کسی نے کوئی کتاب میں لکھا ہوگا، کوئی لفظ جملہ کوئی نقل کیا ہوگا تو فتویٰ پڑا آشکان کی طرف سے کہ دیکھو جی یہ پیغمبر کو بھائی کی طرح کہتے ہیں، بھائی. تو یہ جی توہین ہو گئی ہے.
قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ بھائی تو اس لیے کہا کہ نبیوں کا بھی خاندان ہوتا ہے، نبیوں کی بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، تو اس لیے بھائی کا رشتہ پیغمبر کے ساتھ کسی کا جوڑنا یہ بے ادبی یا گستاخی، بلکہ میں یوں کہوں حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مقدس سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں عمرہ کر کے آؤں، مدینہ سے جاؤں اور عمرہ کر کے آؤں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ کی امان اللہ کے حوالے، تیاری کرو۔ تیاری کری، چند لوگ اور بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تک اس قافلے کو الوداع کرنے کے لیے تشریف لائے ساتھ ساتھ، اور جب الوداع کرنے لگے تو ابو داود شریف میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان کو الوداع کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لا تنسانا فی دعائک یا اخی، لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی عمر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اے میرے چھوٹے، یا اخی، اخی کہتے ہیں میرا بھائی، اخی چھوٹا بھائی، میرا چھوٹا بھائی، اے میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی کا رشتہ اگر کہیں کسی کتاب میں کو لکھا گیا ہے تو یہ توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ کن کو دیکھ لیتا؟ اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کہنے لگے السنا اخوانوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کاش اپنے بھائیوں کو، وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ لستم اخوانی بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے یار ہو۔ تم میرے کیا ہو؟ میرے بھائی میرے بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ بھائی کا رشتہ جوڑنا پیغمبر کے ساتھ یہ بے ادبی اور گستاخی۔ اگر میری بات کسی کی سمجھ میں آ گئی ہو تو میں نے یہ دلائل اس لیے دیے کہ قرآن نے بھی یہ رشتہ بیان کیا ہے، حدیثوں میں بھی یہ رشتہ بیان ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کے ایمان والوں کو بھائی قرار دیا ہے، میرے بھائی ہیں۔ بھائی کا رشتہ دشمنی والا ہوتا ہے، دوستی والا، محبت والا، جانثاری والا۔ آج تو خون پانی ہو گیا نا، آج تو وہ رشتے رہے نہیں اور وہ رشتوں کا تقدس نہیں رہا، ورنہ بھائی کی محبتیں بھی بے لوث ہوا کرتی ہیں، بھائی کی بھائیوں کے لیے قربانیاں بھی بے لوث ہوا کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ان کے قوم عاد کی طرف۔ قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے اے قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود اور الہ نہیں۔ افلا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں، یعنی شرک سے پرہیز نہیں کرتے ہو۔ قال الملأ الذین کفروا، خیال کرنا جی، قوم کے سردار کہنے لگے وہ جو کافر تھے، انا لنراک فی صفاحۃ، نعوذ باللہ، کیسے الفاظ ہیں، انا لنراک فی صفاحۃ، کہ جی ہمیں تو آپ دکھتے ہیں نعوذ باللہ بے وقوف۔ صفیح بے وقوف کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ ایک وقت کے پیغمبر کے متعلق ظالموں نے ایسے جملے زبان سے نکالے، اللہ نے اس کو قرآن بنا کر بتایا ہے کہ میرے جو دین کا داعی ہوتا ہے اس پر یہ مشکلات آ سکتی ہیں، اس پر یہ الزامات لگ سکتے ہیں، کوئی گمراہ کہے گا، کوئی بے وقوف کہے گا، کوئی کذاب کہے گا، کوئی شاعر، کوئی ساحر، کوئی دیوانہ، کوئی مجنون، کہنے والے کہیں گے، لیکن دین کے داعی کو گھبرانا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ اچھا جی، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ایک تو بے وقوف دیکھتے ہیں، نمبر 2 ہم گمان کرتے ہیں تجھے نعوذ باللہ جھوٹا۔
قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم کے لوگوں، لیس بی سفاہۃ، یہ نہیں فرمایا تم بے وقوف ہو، فرق کیا بچتا؟ جیسا انہوں نے رویہ اختیار کیا ویسا رویہ، تو فرق کیا ہے؟ نہیں، انداز دیکھیں کتنا خوبصورت. قال یا قوم، فرمایا اے قوم کے لوگوں، لیس بی صفاحۃ، میں تو بے وقوف نہیں ہوں. اپنی صفائی دے دی، میں بے وقوف. اللہ اکبر. ولکنی رسول من رب العالمین، من رب العالمین. دلیل سمجھ میں آ گئی ہے؟ لاکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کا، رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اور جو پیغمبر ہو وہ بے وقوف ہوا نہیں کرتا. اللہ بے وقوفوں کو پیغمبر بناتا ہے. بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والوں نے مجنون کہنا شروع کر دیا. میرے رب نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون والقلم، فرمایا قلم کی قسم ہے، وما یسطرون، اور قلم سے لکھنے والے ان فرشتوں کی قسم ہے جو قلم سے لکھتے ہیں. آگے چلتے فرمایا کہ آپ رب کی نعمت سے، رب کے احسان سے بے وقوف اور مجنون نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر رب کا اتنا احسان ہے، اتنا احسان کیا رب نے کہ جنون اللہ نے آپ کے قریب ہی نہیں آنے دیا. آپ تو میرے پیغمبر دیوانوں کو دانا بنانے آئے ہیں، آپ تو دیوانوں کو دانائی سکھانے آئے ہیں. میں نے غالباً پہلے بھی بتایا کہ اللہ کا نبی اپنے زمانے کے سارے لوگوں سے بڑھ کر دانا ہوتا ہے. اللہ کا نبی اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ دانا. وہ واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں تھے. جس ساتھی نے دیکھا ہو بدر کا میدان، جہاں مسجد عریش ہے، مسجد عریش، یہاں آپ علیہ السلام کا خیمہ لگا ہوا تھا. اب کفار کی جانب سے بھی جاسوس نکلے، ادھر سے بھی جاسوس نکلے، ٹوب میں لگے ہوئے ہیں، کھوج میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب تک مد مقابل فوج کی پالیسیوں کا پتہ نہ چلے تب تک جنگ لڑنا ممکن نہیں ہوتا. ان کی افرادی قوت کیا ہے، ان کی اسلحے کے اعتبار سے قوت کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، تو پتہ نہیں چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی ذرا کھوج لگاؤ دشمن کی تعداد کتنی ہے. صحابہ ادھر نکلے ہیں، آگے ان کے ہتھے چڑھ گیا ایک دشمن کا جاسوس، اس کو پکڑ لیا صحابہ نے. اب اس سے پوچھنے لگے ہاں بھائی بتاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا جاسوس ہوں، اتنا کمزور تو نہیں ہوں کہ میں اتنا جلدی زبان کھولوں گا، جان دے دوں گا مگر راز نہیں دوں گا. صحابہ نے مار پیٹ شروع کی، لوگ جمع ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ کیوں مجمع جمع ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ دشمن کا جاسوس پکڑا گیا ہے اور ہم پوچھتے ہیں کتنی تعداد ہے بتاؤ، اور وہ بتاتا ہی نہیں. فرمایا ایویں تھوڑا ہی بتائے گا، میرے پاس لے آؤ، اس کو نہیں مارو. لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے خیمے میں بلایا، بڑے اخلاق سے آپ علیہ السلام نے اسے بٹھایا. فرمایا بھائی معذرت چاہتے ہیں، آپ ہمارے مہمان تھے، ہمارے ساتھیوں نے اگر آپ کو تکلیف پہنچائی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، تشریف رکھیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے پاس آپ آئے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہمارا مہمان آیا ہے، دسترخوان لگاؤ. یار اکرام والی گولی دو، ایسے ہے نا، ہوتے ہیں نا اکرام والی گولی، سمجھ گئے؟ اب اس سے زیر کرنا ہے، ڈھیر کرنا ہے. جی صحابہ کرام نے دسترخوان لگایا، اب اس پہ چند کھجوریں اور گوشت کے کچھ سوکھے ٹکڑے، خشک گوشت، عرب میں دستور تھا گوشت سکھا کے استعمال کرتے تھے، کچھ چند بوٹیاں وہ رکھ دیں اور کچھ پنیر کے ٹکڑے. آپ نے فرمایا بھائی ہمارے ہاں تو بس یہی ہے جو کچھ ماحضر ہے، آپ تو ماشاءاللہ سے بہت کچھ وہاں پہ گوشت کھاتے ہوں گے، بڑی خاطر تواضع ہوتی ہوگی، آپ کے پاس تو فراوانی ہے، ہمارے پاس تو بھائی بس یہی ہوتا ہے، کھائیے. وہ کھانے بھی لگا. آپ نے فرمایا کہ وہاں کیا کھاتے؟ یا رسول اللہ ہم گوشت کھاتے ہیں. اچھا اونٹ ذبح کرتے ہو؟ جی. اچھا ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم ایک وقت میں 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. کتنے؟ اچھا جی. خاموش ہو گئے. کھانا کھا لیا. اب نے فرمایا بھائی اسے جانے دو، میں نے اس سے ان کی فوج کی تعداد معلوم کر لی ہے. صحابہ حیران ہو گئے، وہ خود حیران کہ کہاں معلوم کر لی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے معلوم کر لی ہے. ہمارے ہاں عرب کا دستور ہے ایک اونٹ میں سے 100 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، تو انہوں نے اگر ایک وقت میں 10 اونٹ ذبح کرنے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کے لشکر کی تعداد
1000 ہے. اور بدر میں کفار کتنے تھے؟ 1000. خدا کی قسم اللہ کا نبی کتنا جہاں دیدہ ہوتا ہے, کتنا سمجھدار ہوتا ہے, اللہ نے کتنی فراست دی ہوتی ہے اللہ کے نبی کو. تو قوم والے ظالم کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ نعوذ باللہ بے وقوف ہیں اور آپ سچے نہیں ہیں. تو فرمایا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ, انہوں نے بھی کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے تو نادانی چھو کر بھی نہیں گزری. نبوت صاحب نے فرمایا مجھے گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری, مجھے نادانی چھو کر بھی نہیں گزری. وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ, اور لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا. کس کا؟ اس لیے کہ رب العالمین والی جو دلیل ہے یہ بڑی آسانی سے دماغ کو سمجھ میں آنے والی ہے, دماغ کو لگنے والی بات ہے, عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس کا کھائیے اسی کے گن گائی. ساری کائنات کو پیدا کس نے کیا؟ اب دلیل یہی دے رہے ہیں الحمدللہ ساری کائنات کا خالق صرف کون ہے؟ وجود دینے والا صرف کون ہے؟ جب وجود اللہ نے دیا تو پکار کسی اور کی ہوگی. ایک دلیل دیتا ہوں, بات ختم کرتے ہیں. یہ میرے سامنے 26ویں پارے کا پہلا صفحہ جی, 26واں پارہ اور اس کا بولو بھائی ترجمہ بھی دیکھنا نا گھروں میں. پہلا صفحہ 26ویں پارے کا آیت نمبر 4 سے اللہ رب العزت نے مسئلہ بیان کیا ہے. دیکھیے سوال ہے مشرکین سے, دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورۃ الاحقاف. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, میرے پیغمبر سوال کیجئے ان سے اور کہیے ارأیتم بھلا تم دیکھو تو صحیح, ما تدعون من دون اللہ جن جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. جاگ رہے ہیں؟ بڑے مزے سے سو رہے ہیں, جاگیں بھائی. یہ نہیں فرمایا تعبدونا جن کی عبادت کرتے ہو, فرمایا تدعونا جن سے جا جا کے مرادیں مانگتے ہو, جن کے آستانوں پہ جا کر حاضریاں دیتے ہو اور ان سے مرادیں مانگتے ہو اور ان کی پکاریں کرتے ہو اور ان سے مانگتے ہو. فرمایا ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, بھلا سوچ کر بتاؤ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارونی مجھے بھی تو بتاؤ نا, ماذا خلقوا من الارض انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے زمین میں. جن کو تم پکارتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کوئی کون سی مخلوق بنائی ہے؟ کوئی سمندر بنایا ہے یا سمندر کا کوئی ایک قطرہ بنایا ہے؟ کوئی جنگل بنایا ہے یا جنگل میں کوئی ایک درخت اگایا ہے یا اس پہ کوئی ایک پتا لگایا ہے؟ کوئی ریگستان بنایا ہو یا ریگستان کا کوئی ایک ریت کا ذرہ بنایا ہو؟ کوئی بادل یا بادل کا ٹکڑا بنایا ہو؟ آسمان کوئی ایک چیز تو بتاؤ زمین میں جو ان کی تخلیق ہو, پھر تو حق پہنچتا ہے کہ چلیں ان کی پکار بھی ہونی چاہیے. نمبر 2 ام لہم شرک فی السماوات, یا بتاؤ مجھے ان کا کہاں حصہ ہے آسمانوں میں؟ ستارے بنائے ہیں سارے نہیں, کوئی ایک ستارہ بنایا ہے, سورج بنایا ہے, چاند بنایا ہے, ایک آسمان بنایا ہے, 7 بنائے ہیں. آسمان کا کوئی حصہ بنایا ہے, آسمان کا کوئی ایک دروازہ انہوں نے بنا دیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات, فرمایا زمینوں میں ان کی تخلیق دکھاؤ, آسمانوں میں ان کی تخلیق دکھاؤ. آگے میرے رب نے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اگر وہ کہیں جی بالکل بنایا ہے تو فرمایا ان سے کہنا پھر اس پر کوئی اس سے پہلے کی کتاب لاؤ جو آسمانوں سے اتری ہو, اس میں لکھا ہو کہ انہوں نے فلاں چیز بنائی ہے. بغیر دلیل کے تو دعویٰ چل سکتا؟ کوئی کتاب لاؤ آسمانی جس میں اللہ نے بتایا ہو کہ یہ چیز فلاں نے بنائی ہے. او اثارت من علم, یا کوئی ایسے علم سے دلیل دو جو علم پیچھے سے چلا آتا ہو, پیغمبروں کا علم, کوئی شریعت کا علم چلا آتا ہو. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو تو. میرے بھائیو جاگنا, میرے رب نے پہلے تو ان کو بیدار کیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو, کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جب کچھ بھی بنایا نہیں تو پکاروں کے لائق بھی
مشکل کشائی کے لائق بھی، حاجت روائی کے لائق بھی نہیں ہیں۔ آگے میرے رب نے فرمایا، اگر نہیں سمجھ آتی تو فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون بڑا گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا گمراہ ہے جو ان کو پکارے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کو جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک۔ یہ قرآن ہے بھائی، کہانیاں نہیں ہیں۔ فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو اس کو جواب نہیں دے سکتے قیامت کے۔ جی کہتے ہیں جی جواب دیتے ہیں ہم سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے پھر تیرے کو وہاں ہونا چاہیے، اس کو یہاں ہونا چاہیے۔ اس نے تو سن لیا اور تو زندہ ہو کر نہیں سن سکتا۔ میرے رب نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسے کو پکارے جو اس کو جواب نہ دے سکے قیامت کے۔ اب قیامت کے دن تک کوئی پکارتا ہے بھائی؟ سال پکارے گا، 10 سال، 20 سال، 100 سال پکارے گا۔ اشارہ ہے اس بات کا اگر پکارنے والے کو قیامت تک بھی زندگی مل جائے اور پکارتا رہے تو غیر اللہ اس کی پکار کا جواب دے سکتے نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ یا اللہ کوئی ناراضگی ہے؟ جاگنا میرے بھائی، یا اللہ کوئی ناراضگی ہے؟ کیوں جواب نہیں آتا؟ ہم چادریں بھی چڑھاتے ہیں، ہم باقاعدہ عرس بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہم منتیں بھی دیتے ہیں، مولا آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ بابا جی ناراض ہیں، کیوں جواب نہیں؟ میرے بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 5 سورۃ الاحقاف، فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ ان کی پکاروں سے غافل اور بے خبر ہیں۔ ان کی پکاروں سے کیا ہیں؟ غافل، غافلون۔ جو غافل ہوتا ہے وہ باخبر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے غافلون، اور رب کبھی غافل ہوا ہے؟ نہیں، رب کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ یہاں بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے، دیکھو بادشاہ تم لوگ بھی عجیب ہو، بتوں والی آیتیں تم اولیاء کرام پہ فٹ کرتے ہو۔ آیتیں بتوں والی ہیں جی، یہ تو بتوں کے بارے کہا ہوگا قرآن نے کہ وہ تمہاری پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ تو بتوں کے بارے۔ میرے رب نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، الناس کا معنی بت، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، الناس کا معنی لوگ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کا دن، کانوا لہم اعداء، تو یہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور ان کی عبادتوں اور پکاروں کا انکار کر دیں گے۔ یہ بت انکار کریں گے جی؟ تو میرے بھائی ہمیں مسئلہ کب سمجھ آئے گا؟ ہمیں قرآن کب سمجھ میں آئے گا؟ چلیے واپس چلتے ہیں۔ میرا رب ہی پکاروں کے لائق ہے، اس لیے کہ اس کو ایک مرتبہ پکارو تو 70 مرتبہ جی جی کر کے جواب دیتا ہے، اور جس کو پتہ بھی نہیں کس نے مجھے پکارا، وہ کس ضرورت میں ہے، وہ کس محتاجی میں ہے، وہ کس تکلیف میں ہے، میرے بھائی جس کو میرے حالات کا پتہ ہی نہیں چل سکتا وہ میری مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا الحمدللہ، ساری کائنات کا بنانے والا بھی میں ہوں، رب العالمین، اور ضرورتیں پوری کرنے والا بھی میں ہوں، رب العالمین۔ دلیل ربوبیت۔ زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ اسی دلیل کو چلائیں گے، اور قرآن میں بہت اہم مقامات ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔